دوستو، ہر ملک میں جہاں اپنی ملک کے لیے جان قربان کرنے والے آرمی آفیسر ہوتے ہیں، وہی کچھ غدار بھی موجود ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے عوض اپنے ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج ہم ایسی ہی ایک غدار بریگیڈیئر راجہ رضوان کا ذکر کریں گے، جس نے کچھ پیسوں کے لیے اپنے ملک پاکستان کی عصمت کا سودا کیا تھا۔ بریگیڈیئر رضوان کیسے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ملا اور پاکستان کے خفیہ راز انڈیا کی ایجنسی را کو منتقل کیے، اور پھر ISI کی گمنام ہیروز نے کس طرح اس غدار کو دبوچ لیا۔ دوستو، راجہ رضوان آرمی کے کئی بڑے عہدوں پر تعینات رہا اور آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ پاکستان کے سیکرٹ ایجنسیز نے راجہ رضوان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سے ہی ان پر نظر رکھتی تھی۔ بریگیڈیئر رضوان 2009 سے 2012 تک ملٹری اتاشی کے طور پر اہم یورپین ممالک میں رہے، اور اسی دوران ان کا رابطہ بھارت کے سیکرٹ ایجنسی را سے ہوا۔ ذرائع کے مطابق راجہ رضوان نے جرمنی کے اندر بھارتی خفیہ ایجنسی سے ملکی رازوں کا سودا کیا اور بھاری رقم کے عوض پاکستان کے راز بیچے۔ ISI کو اس ڈیل کی خبر مل چکی تھی، لیکن راجہ رضوان پر ہاتھ نہ ڈالا گیا، کیونکہ ISI کا اصل مقصد راجہ رضوان کے ساتھ ملے ہوئے فوری گروہ کو دبوچنا تھا، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ راجہ رضوان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ملے ہوئے باقی سارے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق راجہ رضوان کے بھارت کو بیچے جانے والے رازوں سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس ڈیل کے بعد ISI نے راجہ رضوان کے اوپر نگرانی مزید سخت کر دی، اور ان کو پکڑنے کے بعد وہی سزا دی گئی جو ایک غدار کو دی جاتی ہے۔ 10 اکتوبر 2018 کی ایک رات، جب راجہ رضوان اپنے ڈرائیور کے ساتھ ایک دوست کو ملنے جا رہے تھے تو G10 اسلام آباد سے انہیں ISI نے اپنی حراست میں لے لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ راجہ رضوان اچانک کہاں گئے۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بریگیڈیئر رضوان گھر نہ پہنچے تو ان کے بیٹے علی رضوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور لکھا کہ 10 اکتوبر کے رات سے میرے والد غائب ہے، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 افراد نے میرے والد کو اغوا کیا ہے، اور ان کا موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو تفتیش کے بعد 15 نومبر 2018 کو وزارت دفاع کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ راجہ رضوان کے خلاف ملک کے سیکرٹ بھیجنے پر کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایک آرمی آفیسر ہونے کی حیثیت سے کورٹ مارشل کرنے کا بھی مقدمہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد راجہ رضوان پر آفیشلی طریقے سے مقدمہ چلایا گیا، اور تمام ثبوتوں کو پیش کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے پھانسی کی توثیق کر دی گئی، اور 24 نومبر اتوار کے دن ملک کے اس غدار کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ دوستو، پاک آرمی پر ہمیشہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ سویلین کو ان کی غلطی پر ہمیشہ کٹہرے میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن آرمی کا کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ پاک آرمی کی طرف سے کیا جانے والا یہ عمل اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اس ملک سے غداری کرنے والوں کے لیے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں، اور غداری کا انجام صرف موت ہے، وہ پھر چاہے کوئی سویلین ہو یا پھر آرمی کا کوئی بڑا عہدیدار۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سادات وائس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ روزانہ آنے والی ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔